بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی وراثت کو ختم کرنا یا کوئی شخص اگر اپنی ورثے کو ختم کر دے تو کیا وہ جہنمی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الوصایا یعنی وصیت کا باب 3095 حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنة یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث کی سند میں سوید بن سعید اور زید العما دو راوی ضعیف ہیں، اور عبد الرحیم ایک راوی ہے جو کہ کذاب ہے۔ یاد رکھیے، یہ عبد الرحیم یہ زید کا بیٹا ہے۔ اس کو امام ابن معین رحمہ اللہ نے کذاب قرار دیا۔ ویسے یہ روایت آپ کو سنن ابن ماجہ میں مل جائے گی۔ کتاب الوصایا ہے، 3 باب، وصیت میں ظلم کرنے کی سزا، 2730 حدیث ہے، اور دالمی نے اس کو مسند الفردوس میں 5713 حدیث کے تحت نقل فرمایا۔ امام ضیاء المقدسی نے سنن الاحکام میں اس کو اسی عبد الرحیم اور اس کے والد زید اور پھر اس کے والد کی وجہ سے، ان تینوں راویوں کی وجہ سے ضعیف قرار دیا۔ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس کو ضعیف جدا لکھا۔ بالکل اسی طرح امام صنعانی نے التنویر جو کہ الجامع الصغیر کی شرح ہے، بالکل انہی تینوں راویوں پر سخت اعتراض کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف الجامع اور ضعیف سنن ابن ماجہ میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ جن میں امام محمد بن محمد الغزی، امام زرقانی، امام عجلونی، امام مندری شامل ہیں، ان سب نے شدت کے ساتھ اس کی نفی کی کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کاٹی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دیں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے ہم من گھڑت روایات کا سہارا لیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر یہ حدیث آ گئی تو آپ اللہ کی توفیق سے کہہ دیں گے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کا بھی سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ نسبات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔